اسلام کو غیرت بہت پسند ہے، اور غیرت میں سخت ترین غیرت عام طور پر دنیا میں عورت کے تعلق سے ہوتی ہے۔ تمام گناہوں کو آپ خراب سمجھتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے فلاں فلاں، لیکن بیوی کے ساتھ کوئی نظر آئے تو یہ دنیا میں انسان سخت ترین غیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اب بیوی کے معاملے میں انسان بڑا حساس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بیوی کے ساتھ ساتھ عورت، آپ عورت کو بڑھا لیجیے، بیوی کے ساتھ ساتھ عورت، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، اس چیز کو انسان جلدی برداشت نہیں کر پاتا۔ مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ عام انسان کی بات کر رہے ہیں کہ عورت کے سلسلے میں انسان بڑا حساس ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے جہاد کو اب رہنے دو، یہاں تم اپنی پہلے یہ کام کرو، اس کے ساتھ جا کر کے حج کر کے آؤ۔ یہ جہاد بات میں دیکھیں، آپ ذرا سوچئے کہ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھائی، کس جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں گھر سے؟ وہ ایک پاکیزہ جذبے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے گھر کے دیدار کے لیے، اللہ سے اپنے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے نکل رہا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہوں گے وہ اس وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے اعتبار سے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اسلام ایک عورت کو حج کے سفر میں جانے سے روک دیتا ہے، اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ جاؤ، تم جاؤ ساتھ میں اپنی بیوی، اور جہاد کا کام رہنے دو۔ جہاد کو چھوڑ کر کے اسلام پہلے اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے لیے کہتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اسلام نے کتنا مضبوط قلعہ بنایا ہے عورت کو محفوظ کرنے کے لیے، کہ نہیں جہاد بھی اس کے مقابلے میں ہم نہیں ہیں، اپنی بیوی کا ساتھ ہونا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ معزز حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ابھی چند دنوں پہلے شہر حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا جو سوشل میڈیا پہ عام ہو گیا۔ اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے غیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعہ کی ایک جھلک مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہے کہ ایک خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پیسے کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ذمہ دار قسم کے لوگوں کی ایک بیٹھک ہوتی ہے، اور اس بیٹھک میں اس معاملے پہ بات چیت ہونی رہتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہیں شوہر اور بیوی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ وہ خاتون
ان ذمہ دار لوگوں میں سے ایک کو ٹارگٹ بنا کر کے جن کو فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے، جو لوگ جج ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، ایک کے اوپر بہتان تراشی کرتی ہے، تہمت لگاتی ہے، الزام لگا دیتی ہے کہ فلاں صاحب فلاں موقع سے میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ویسا کیا وغیرہ وغیرہ، جس میں بات کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے اوپر غلط نیت رکھی اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا اور اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ان میں سے ایک آدمی تاؤ میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور جس شخص کے اوپر الزام دھرا جاتا ہے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ اور لوگ اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، کچھ لوگ بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مختصر سی جھلک ہے اس واقعہ کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس میں سب سے بنیادی چیز اور پہلی چیز جس کو بنیاد بنا کر کے میں اپنی بات آگے شروع کروں گا کہ جس آدمی کو بڑا غصہ آ گیا کہ اس خاتون کے ساتھ اس شخص نے ایسا ایسا کیا ہے، تو غصے میں آ کر کے اس نے اس شخص کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو یہ جو غصہ کا آنا اپنے سمجھ کے اعتبار سے غلط چیز کے اوپر، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اور مذہبی اسلام کے اندر غیرت کی بھی تفصیل موجود ہے۔ دین اسلام میں غیرت کا تذکرہ ہے، غیرت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ ایک موقع سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھ لوں تو لضربتہ بالسیف غیر مصفح، میں تلوار کی جدھر دھار ہے ادھر ہی سے حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے کہ ارے بھائی سعد رضی اللہ عنہ بڑے غیرت مند آدمی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم مار ہی ڈالیں گے اگر بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کہتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد، کہ سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو وہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، مار ڈالیں گے وہ، یہ غیرت ہے، اور تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے کہ مار ہی ڈالیں گے۔ کہ اتعجبون من غیرت سعد، سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت سے تم لوگ تعجب کر رہے ہو؟ یاد رکھو سعد رضی اللہ عنہ کو جتنی غیرت ہے جس سے تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم لأنا اغیر منہ، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، میرے اندر سعد سے بھی زیادہ غیرت ہے کہ میں غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو اللہ لأغیر منی، کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے کہ اللہ غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ شرک کو کیسے برداشت کرے گا بھائی؟ اللہ کا حصہ ہے عبادت، اس عبادت میں کسی اور کو ہم شریک کر دیں، جیسے بیوی ہماری اپنی ہے اس میں ہم کسی دوسرے کو شریک نہیں مان سکتے کسی بھی طریقے سے، تو عبادت میں شرک کریں گے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو بھی غصہ آیا، اتنا زیادہ غصہ آیا کہ اللہ جو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، اس نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اللہ نے کہا شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ بات وہی ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیں تو چھوڑ نہیں سکتے،
رحم نہیں کھا سکتے، اللہ رب العالمین بھی شرک کرنے والے کے ساتھ رحم نہیں کھائیں گے۔ اعلان کر دیا اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ کسی کے شرک کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے جنت نصیب نہیں ہو سکتی، ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا اللہ۔ اسلام کو غیرت بہت پسند ہے، اور غیرت میں سخت ترین غیرت عام طور پر دنیا میں عورت کے تعلق سے ہوتی ہے۔ تمام گناہوں کو آپ خراب سمجھتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے فلاں فلاں، لیکن بیوی کے ساتھ کوئی نظر آئے تو یہ دنیا میں انسان سخت ترین غیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اسلام نے اس کا احساس کیا، یہ ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر کہ بیوی کے سلسلے میں انسان بڑا حساس ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس جھمیلے سے معاشرے کو بچانے کے لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ اعلان کہہ دیا کہ میں مار ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اب بیوی کے معاملے میں انسان بڑا حساس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بیوی کے ساتھ ساتھ عورت، آپ عورت کو بیٹھا لیجئے، بیوی کے ساتھ ساتھ عورت، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، اس چیز کو انسان جلدی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ ایک عام انسان کی بات کر رہے ہیں کہ عورت کے سلسلے میں انسان بڑا حساس ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اور اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسلام جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے لفڑے ہوں گے، اس لیے معاشرے کو اس سے پاک کرو تاکہ اس طریقے کے حالات رونما نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ کوئی بھی طریقے سے کوئی انوالو ہو۔ اس سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے قدم اٹھائے ہیں، اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ عملی طور پہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ کتنے سارے قتل ہو جاتے ہیں اس کے چکر میں، کتنی ساری لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس کے چکر میں، اور کتنے سارے معاملات جنم لیتے ہیں اس کے چکر میں۔ تو یہ حقیقی چیز ہے، عملی چیز ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے دن یہ چیز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کو اسلام نے اسی وجہ سے کہا کہ عورت اپنے زیب و زینت اور اس طرح کی تمام چیزوں کو محفوظ کرے تاکہ کوئی انسان کسی بھی ناحیے سے اس کی طرف نہ لپکے، اور اس طریقے کے حالات رونما نہ ہو معاشرے کے اندر، چونکہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کی چیز کو چھپا کے رکھیں گی، اس کا اظہار نہیں کریں گی، نمائش نہیں کریں گی، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے قریب ہو سکتے ہیں، اجنبی لوگ۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال کر کے رکھیں، وہ بھی ایک طریقے سے زینت ہے اور اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اگر ضرورت پڑے عورتیں گھر سے باہر نکلے تو دھیمی چال چلے، پیروں کو آرام کے ساتھ رکھے، پٹک کے نہ رکھے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اس لیے کہ پیر کے اندر جو زینت کی چیزیں وہ استعمال کر رہی ہیں، پازیب وغیرہ، تو پیر زور سے رکھنے میں اس میں کھنک پیدا ہو سکتی ہے، آواز آ سکتی ہے، اور بہت سارے اجنبی مرد متوجہ ہو سکتے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تو اسلام نے یہ سب تعلیمات اسی لیے دی ہے کہ کسی عورت کے کوئی اجنبی آدمی قریب نہ آئے، اس کو پاک رکھا جائے، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے اسلام نے تعلیم دیتے ہوئے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ہی رہنا عورتوں کو کہا گیا تاکہ یہ جھمیلے نہ ہو، بڑی مجبوری میں، بڑی ضرورت پڑنے پر ہی گھر سے باہر نکلو، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ بہتر یہ کہ عورت گھر ہی میں رہے تاکہ دوسروں سے رابطہ نہ ہو۔
ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ضرورت پڑے گھر سے باہر نکلو تو پھر کہیں سے بھی بے حیائی کا مظاہرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے عورتوں کے پاس مردوں کو جانے سے روکا گیا ہے کہ بلا روک ٹوک آسانی کے ساتھ آپ چلے جائیں، کبھی بھی عورتوں کے محفل میں جا کے بیٹھ جائیں، عورتوں کے ساتھ گپے کریں، تنہائی اختیار کریں۔ ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچو، عورتوں میں گھسنے سے بچو، دور رہو عورتوں سے، اجنبی مردوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو ایک آدمی نے کھڑا ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جو بالکل دور دور کے لوگ ہیں ان کی بات تو کلیئر ہے، اجنبی آدمی کہیں آئیں گے، لیکن جو گھر کے آس پاس کے لوگ ہیں جو محرم نہیں ہیں، جن سے نکاح جائز ہے، ایسے بھی بہت سارے رشتہ دار قریب کے ہوتے ہیں، افرأیت الحم، ہم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اردو میں عام طور پہ لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیور گھر کا آدمی ہے، تو اسی دیور کے ضمن میں جو عربی کا لفظ ہے اس کے حساب سے اور جتنے سارے بھی آس پاس کے رشتہ دار ہیں، ممیرے، خلیرے، پھپھیرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جن سے نکاح جائز ہے، تو قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو معاملہ کہا گیا کہ عورتوں کے پاس مت جایا کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں میں، جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور وہ کسی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی عورتوں کے پاس نہ جائیں، بچیں۔ الحم والموت، یہ قریب والے رشتہ دار جن سے نکاح جائز ہے، یہ تو موت ہے ان کے لیے، ان سے تو اور زیادہ خطرہ ہے، ان کو تو اور بچنا چاہیے، اس لیے کہ ایک اجنبی آدمی اچانک گھر میں تھوڑا گھس آئے گا، اس کے گھستے ہی سوال ہوگا، لیکن گھر کا آدمی آسانی سے گھس جائے گا، اس لیے یہ تو موت ہے۔ انہی حالات سے بچنے کے لیے اسلام تعلیم دیتا ہے کہیں پر بھی کوئی بھی عورت کسی بھی اجنبی مرد کے ساتھ تنہا نہ رہے، تنہائی بالکل اسلام نے منع کر دیا ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذو محرم، محرم کوئی رشتہ دار ساتھ میں ہے تب تو کوئی اجنبی عورت کے آس پاس ہو سکتا ہے، لیکن محرم کوئی رشتہ دار نہیں ہے عورت کا، تو کوئی اجنبی مرد تنہا ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسلام نے اس کو منع کر دیا بالکل، اس لیے کہ معاملات بگڑیں گے اگر اس پہ آپ عمل نہیں کریں گے۔ سفر کی ضرورت پڑی عورت کو، عورت کے ساتھ ایک محرم رشتہ دار کا سفر پہ جانا ضروری ہے، اکیلی عورت سفر نہیں کر سکتی اسلام میں۔ تو ان تمام چیزوں سے اسلام نے کتنا محفوظ کیا ہے معاشرے کو، تاکہ اس طریقے کے واقعات نہ آئے، چونکہ انسان کو غیرت آ جائے گی اور کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ یہاں تک ہے اسلام میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کھڑے ہو کر کے اس کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ سفر پہ نہیں جا سکتی کوئی عورت، رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے، محرم رشتہ دار کا۔ میری عورت تو سفر حج پہ نکل گئی ہے، حج کے سفر پہ، اور میں نے فلاں غزوہ میں نام لکھا دیا جہاد کے لیے، تو مجھے تو جہاد پہ جانا ہے، اس لیے میں ساتھ میں نہیں گیا۔ تو لوگ جا رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ بھائی تم حج کر کے آؤ، حج کے سفر پہ نکلی ہیں وہ۔ آپ نے سفر کی بات کہی تو سفر تو وہ بھی ہے، تو کیا کریں ہم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے جہاد کو اب رہنے دو یہاں، تم اپنی جگہ پہلے یہ کام کرو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ تم جاؤ، پہلے حج کرا کے لے آؤ اس کو، اس کے ساتھ جا کر کے حج کر کے آؤ، یہ جہاد بعد میں دیکھنا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھائی، کس جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں گھر سے؟ وہ ایک پاکیزہ جذبے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے گھر کے دیدار کے لیے، اللہ سے اپنے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے نکل رہا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہوں گے وہ اس وقت، اپنے دل کی پاکیزگی کے اعتبار سے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اسلام ایک عورت کو حج کے سفر میں جانے سے روک دیتا ہے اسلام۔
اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ جاؤ تم جاؤ ساتھ میں اپنی بیوی، اور جہاد کا کام رہنے دو، جہاد کو چھوڑ کر کے اسلام پہلے اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے لیے کہتا ہے۔ آپ ذرا سوچیے آپ کہ اسلام نے کتنا مضبوط قلعہ بنایا ہے عورت کو محفوظ کرنے کے لیے، کہ نہیں جہاد بھی اس کے مقابلے میں اہم نہیں ہے، اپنی بیوی کا ساتھ ہونا تمہارے لیے زیادہ ضروری اور زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام حیا کی بات کرتا ہے، ہر انسان اپنے پاس ایک قلعہ رکھے تاکہ اپنا بچاؤ کر سکے، اور وہ قلعہ کیا ہے؟ حیا، شرم۔ اسلام نے حیا کو ایمان سے جوڑ دیا کہ حیا ہی ایمان ہے، یہ حیا ہی ساری بھلائی ہے، الحیاء من الایمان الحیاء خیر کلہ۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حیا کے بغیر سب کچھ انسان کر سکتا ہے، حلال کی اور حرام کی سب تمیز مٹا کر کے جو من میں آئے وہ کر سکتا ہے۔ حیا ہی ایسی چیز ہے جو اسے حرام چیزوں سے روک سکتی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ کرو، شرم نہ کرو، جو من میں آئے وہ کرو، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس حیا نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے حیا کے اوپر بڑی سختی کی ہے اور اس کی سخت تعلیم دی ہے تاکہ ہر ایک انسان حیا کے قلعے میں محفوظ رہے، مرد ہے تب بھی اس کو غلط کام کرنے میں حیا یا شرم آئے، اور مومن عورت ہے مومنہ تو اس کو بھی شرم آئے، حیا آئے، اور وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ یہ عزت عورت اسلام کی نگاہ میں کتنی اہم چیز ہے کہ اگر کسی کی عورت کے اوپر کسی نے غلط نگاہ ڈالی، اس کے عزت کو لوٹنا چاہا، تو شوہر بیٹھ کر کے تماشا نہ دیکھے۔ اسلام اتنا زیادہ اس کو پاک صاف رکھتا ہے کہ ضرورت پڑ جائے اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کی نوبت آ جائے اور جان بھی چلی جائے تب بھی پرواہ مت کرو، اپنی بیوی اور اپنی عورت کی عزت بچاتے بچاتے جان دے دو، لیکن عزت بچا دو تاکہ معاشرہ بالکل پاک و صاف رہے۔ من قتل دون اہلہ فہو شہید، اپنی بیوی کو بچانے کے چکر میں، اس کی عزت کو بچانے کے چکر میں جو مار ڈالا جائے گا تو وہ شہید کے درجے میں ہے۔ عام عزت کی بھی بات اسلام نے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، من قتل دون عرضہ، اپنی عزت کے بچاؤ میں بھی اگر تم مار دیے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کے اسلام کیا کہتا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ سب لوگ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو تاکہ غیروں کے ساتھ کہیں سے کوئی رابطہ نہ ہو، اجنبیوں سے رابطہ کہیں سے نہ بن سکے، لہٰذا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اس لیے کہ سب سے پہلا کام نگاہ کا ہوتا ہے، مومن مردوں سے بھی کہا گیا، اور دونوں جگہ میں یہ کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، دونوں کو جوڑ کر کے، اس لیے کہ پہلا اسٹیپ نگاہ ہے اور آخری اسٹیپ شرمگاہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہیے اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مومن عورتوں سے بھی یہی بات کہی گئی، اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتیں ایسا سمجھتی ہیں عام طور پر کہ نگاہ نیچی صرف مرد ہی رکھے گا انہی کے لیے، یعنی عورت کو نہ دیکھے اور عورتوں کو پوری چھوٹ ہے، سارے مردوں کو جی بھر کر کے دیکھے، وہ یہ خیال ہے عورتوں میں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ایک اندھے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو آپ کی بیویاں موجود ہیں وہاں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ پردہ کرو، تو بیویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نابینا آدمی ہے، وہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، یہ نابینا آدمی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا، ہمیں پہچان نہیں پائے گا، سمجھ ہی نہیں پائے گا، تو کاہے کا پردہ بول رہے ہیں ہم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں اندھی ہو؟ افعبیاوان انتما، تم دونوں بھی نابینا ہو، اندھے ہو، تم دونوں اس کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ جیسے عورت کو نہیں دیکھ سکتا مرد، ایسے عورت بھی اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں طرف سے اسلام نے منع کر دیا ہے۔ بات چیت کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اسلام نے اجنبی مرد سے ضرورت پڑنے پہ بات کرے، لیکن بات چیت میں بھی لچک نہ رکھے،
کہ کہیں سے اس کو لگے کہ دعوت گناہ ہے. فلا تخضعن بالقول، بات میں لچک مت رکھو جب اجنبی مرد سے بات کرو کبھی ضرورت پڑنے پر. تو یہ اسلام نے ایک کور بنایا ہے تاکہ معاشرے میں یہ حالات پیدا نہ ہو، چونکہ انسان اس میں برداشت نہیں کر پاتا، غیرت آ جاتی ہے. لیکن جو واقعہ میں نے آپ کو اشارتاً بتایا اور اس میں غیرت کا ذکر کیا، وہ غیرت کیا اسلامی ہے؟ کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور شوہر بیوی کا معاملہ ہے اور عورت اپنے معاملے کو چھوڑ کر کے معاملہ دوسری طرف پھیر دیتی ہے، اور اس میں ایک آدمی جوش میں آتا ہے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. کیا یہ غیرت صحیح ہے؟ ہر غیرت صحیح نہیں ہے. اسلام نے حد بندی کی ہے کہ غیرت آنی چاہیے. ایک ایمان والا آدمی غیرت کو ایمان سمجھ کر کے اپنائے تو وہ باؤنڈری میں رہے گا، حد میں رہے گا، ورنہ غیرت کے نتیجے میں وہ ظلم کر بیٹھے گا، جیسا کہ اس پورے واقعے کے اندر ظلم ہو گیا. اس واقعے کے اندر ظلم ہوا اس شخص کے اوپر جس کو مارا پیٹا گیا. اب آپ مختصر وقت میں آپ کے سامنے تھوڑی سی میں تشریح کروں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام غیرت کو پسند کرتا ہے، لیکن غیرت کے نتیجے میں اسلام آپ کو یہ سب اقدام کرنے سے روکتا ہے. یہ نہیں کہ غیرت میں آپ آ گئے اور آپ کے لیے سب حلال ہو گیا، جو چاہے آپ کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان اپنے ایمان کے ساتھ غیرت کو جوڑ کر کے دیکھے گا تو اپنے نفس میں بھی جھانک کر کے دیکھے گا، ورنہ معاشرے میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں نے اس پس منظر میں گفتگو اس لیے چھیڑی کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. غیرت بہت آتی ہے دوسرے کے لیے اور اپنے لیے کوئی غیرت نہیں آتی ہے. آپ کی بہو بیٹی، آپ کی بیوی بچے، آپ کے گھر والی کسی خاتون کے سلسلے میں کسی نے کچھ بھی کرا ہو، ہلکا سا بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے، سنتے ہی آپ شروع ہو جائیں اور آپ دسیوں عورتوں کے ساتھ رات بتا چکے ہیں تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. یہ کون سی غیرت ہے بھائی؟ کہ صرف آپ کی بیوی ہے، ایسی خاتون ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو غیرت آئے گی، آپ کی بہو بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، اور آپ دوسرے کی بیوی، دوسرے کی بہن بیٹی، دوسرے کی ماؤں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں تو خالی غیرت ایک طرفہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام آپ کو پاک صاف رہنے کے لیے کہتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ غیرت کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھیں کہ جب مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، ارے میں بھی تو فلاں فلاں کے ساتھ رہتا ہوں، فلاں کے رابطے میں ہوں، فلاں سے بات کرتا ہوں، فلاں کو چھوتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو بھی کتنا غصہ آتا ہوگا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو پاک کرو. پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ اسلامی غیرت کیا ہے؟ خالی دوسرے کو پل پڑے نہیں، اپنے کو بھی پاک بناؤ، اس لائق بناؤ. ورنہ اس طریقے کے لوگ اکثر معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں جو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جب معاملہ کسی دوسرے کا آتا ہے تو سب سے آگے مارنے میں وہی رہتے ہیں. لگتا ہے کہ دنیا کا پاک باز انسان یہی ہے. اسلام کیا بولتا ہے؟ غیرت آ گئی اس کے بعد بھی آپ بہت پاک صاف ہیں، آپ کو غیرت آ گئی، غیرت آنے کے بعد بھی اسلام آپ کے پاک صاف ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھماتا، بلکہ اسلام کیا بولتا ہے؟ پہلے پورے معاملے کی تحقیق کرو، تفتیش کرو، جانچ کرو، پڑتال کرو، اور یہ ساری چیزیں عدالت کے حوالے کرو. آپ اپنے سے جو من میں آئے وہ نہیں کر سکتے آپ. چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دیا کہ بھئی فلاں کے ساتھ میری بیوی کا تعلق ہے، اب اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ والی بات کہ بھائی شوہر کو یہ اختیار ہے کہ جیسے ہی دیکھے تلوار ڈھونڈ کر کے لائے اور سب غیرت کا استعمال کر لے. نہیں، پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا تو شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ 4 گواہ لے کر کے آئے. غیروں کے لیے تو ضروری ہے ہی. زنا کی بات ہم کر رہے ہیں ابھی، یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں سب بے سر پیر کی باتوں میں سب کام کر دیا، اس غلط راستہ کو اختیار کرتے اس آدمی نے. اسلام کیا بولتا ہے کہ زنا کی بات کر رہا ہے کوئی تو اجنبی آدمی اگر ہے شوہر کے علاوہ دیگر آدمیوں میں سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ لائے. نہیں لا پائے گا تو خود اس کو حد قذف لگے گا، 80 کوڑے خود کھانے پڑیں گے بولنے والے کو. ہم لوگ کتنی آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں کسی کے اوپر کچھ بھی، کسی کے اوپر الزام زنا کے ساتھ تہمت لگانے کے لیے، بولنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ لے کر کے آئیے آپ.
4 گواہ نہیں ہے تو اپنا منہ بند کر کے سل لیجئے، زبان سے مت نکالیے آپ، ورنہ اگر آپ نے منہ سے نکالا کہ فلاں آدمی نے زنا کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو بھی 80 کوڑے لگ جائیں گے، حد قذف۔ اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی 4 گواہ لے کر کے اپنی بیوی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے، تبھی اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی اسلام کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ایسا آدمی جو مان لیجئے کہ کبھی واقعہ ایسا ہو جائے کہ ایک انسان نے، شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیا کسی کو، تو کیا 4 گواہ نہیں ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ زندگی گزار سکتا ہے؟ غیرت مند شوہر نہیں گزار سکتا۔ تو اسلام نے آگے کے لیے صرف شوہر کے لیے ایک راستہ بنایا، کیسا کرو، تم لوگ جدائی اختیار کر لینا لعان کا مسئلہ ثابت کر کے، 4 مرتبہ گواہی دو کہ ہاں سچ بول رہے ہیں، اور 5ویں مرتبہ بولو کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، شوہر بیوی دونوں۔ یہ اسلام نے راستہ بتایا۔ اسی طریقے سے اسلام کا مزاج اس واقعے کے تناظر میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا ہمارے آپ کے معاشرے میں کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور کہیں سے بھی ذرا سا یہ لنک مل جاتا ہے چھیڑ چھاڑ کا یا کچھ کا، تو ہم لوگوں کے منہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، جس کے جو من میں آتا ہے لکھ دیتا ہے، بول دیتا ہے، حکم صادر کر دیتا ہے کہ وہ آدمی ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے۔ اسلام کیا بولتا ہے؟ اسلام تو پہلے یہ بولتا ہے کہ پہلی بات تحقیق کرو، سچائی کو جانو، اور اس کے بعد ہی اس کو مانو، اور پھر اگر معاملہ مظلوم کا ہے تو اس کے لیے دلائل اکٹھا کر کے اس کو انصاف دلاؤ، یہ ٹھیک ہے۔ باقی یوں ہی تفریح کے طور پر جیسا کہ ہم لوگ آپ لوگ کرتے ہیں، اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کی عزت کو اچھالیں، کسی کی بھی عزت کو اچھالنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ بتاتا ہے کہ انسان سے گناہ ہوں گے، اور ہم سب، کوئی بھی فرشتہ ہم میں سے نہیں ہے، ہر دن ہم گناہ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص ہر دن گناہ کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ خود محسوس کرے اور اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، لیکن اللہ عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ پہلی بات یہ کہ کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو، بلا تحقیق، بلا دلیل، یوں ہی ارے وہ آدمی ایسا ہوگا، آپ کے پاس واضح معاملات نہیں ہیں، آپ کسی کے بارے میں کچھ اپنے دماغ میں فٹ مت کریے۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں کچھ سنگن لگی یا آپ کسی کے پیچھے پڑھ کر کے اس کے گناہ کو سب کے سامنے لانے کے لیے جاسوسی کرتے مت پھریے، ولا تجسسوا، اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ کسی کے اندر غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ذاتی طور پر اس کا تعلق اگر ہے تو آپ اس کے پیچھے لگ کر کے اس کو معاشرے میں ننگا مت کریے، اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، معلوم ہو جائے، دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ آدمی یہ غلطیاں اور گناہ کرتا ہے، اب آپ لوگوں کو بتاتے مت پھریے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اسلام کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ فلاں کے اندر فلاں فلاں گناہ ہے تو آپ اس کو پرچار کرتے پھرے، غیبت کریں، بلکہ اس کے الٹا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ کا پتہ چل بھی جائے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ فلاں آدمی فلاں گناہ کا مرتکب ہے، تب بھی اس میں پردہ ڈالو، کسی سے مت ذکر کرو اس کا، اللہ تم کو اس کا ثواب دے گا۔ کتنا بڑا ثواب! من ستر مسلمہ، کسی مسلمان کی کسی عیب اور گناہ کی بات جاننے کے بعد اس میں آپ نے پردہ ڈال دیا، کسی سے بیان نہیں کیا، ہاں پرسنلی آپ ان سے نصیحت کریے، سب کچھ کریے، معاشرے میں کسی سے تذکرہ مت کریے آپ، تو سترہ اللہ یوم القیامہ، آپ کے بھی بہت سارے گناہ ہیں، ہاں آپ کوئی فرشتہ نہیں ہے، اللہ آپ کے گناہوں پہ قیامت میں پردہ ڈال کے رکھے گا، یعنی اللہ معاف کر دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ قیامت کے دن بھی نہیں آئیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کا الٹا کیا تو کیا ہوگا کہ اگر کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا، اس میں پردہ نہیں ڈالا، آپ نے اس کو نکالنا چاہے کہ اس کو ننگا کر دے معاشرے میں، اس کا فلاں فلاں عیب ہے، اس کو ظاہر کر دے لوگوں میں، تو اللہ رب العالمین قیامت میں تو آپ کو ذلیل رسوا کرے گا، اور دنیا میں بھی آپ کے عیب پہ اللہ پردہ نہیں ڈالے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے گناہ کھل جائیں گے اور آپ اپنے گھر میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں بول رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے، مزہ لینے کی چیز نہیں ہے
کہ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو خوب موج کریں ہم باتیں کر کے، اسلام کی پسند نہیں بالکل۔ دوسرے کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کی ہم آپ کوشش کریں، اور ایک دوسرے کی عزت کا احترام، ایک دوسرے کی جو ہے عزت کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔